پہنچ کر معمول کے مطابق کھانا وغیرہ کھا کر جب میں رات کو لیٹنے کے لیے اپنے کمرے میں پہنچا تو بستر پر لیٹتے ہی مجھے اسی بوڑھے شخص کا خیال آیا اور میں اسی کے متعلق ہی سوچتا رہا کہ آخر بوڑھا شخص کون تھا اور اس سنسان جگہ پر کیوں اترا، پھر ٹیکسی سے اترتے ہی ایک دم کیسے غائب ہو گیا۔ کہ وہ کوئی بھوت پریت وغیرہ تو نہیں تھا، لیکن اگر وہ واقعی ہی بھوت تھا تو اس نے مجھے نقصان کیوں نہیں پہنچایا۔ یہی سوچتے سوچتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میری آنکھ لگ گئی۔ دوسرے روز جب میں اپنی ٹیکسی کے آفس پہنچا تو وہاں کی انتظامیہ کی طرف سے سب ڈرائیورز کو سختی سے تاکید کی جا رہی تھی کہ گزشتہ دنوں سے شہر میں کچھ عجیب و غریب واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ ان کے مطابق رات کو کچھ عجیب طرح کے لوگ ٹیکسی میں بیٹھ کر کسی سنسان جگہ پر اترتے ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر میرا دماغ فوراً اسی بوڑھے شخص کی جانب چلا گیا جسے گزشتہ رات میں نے ٹیکسی میں بٹھا کر ایک سنسان جگہ پر اتارا تھا۔ میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس شخص نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اس لیے سب کو سخت تاکید کی جا رہی تھی کہ رات کو 12 بجے کے بعد کسی بھی سواری کو اپنی ٹیکسی میں نہ بٹھائیں اور کوئی بھی رائڈ آئے تو اسے فوری کینسل کر دیں، ورنہ ٹیکسی کا نقصان ان کی تنخواہوں میں سے پورا کیا جائے گا۔ مزید ان کے کسی قسم کے جانی یا مالی نقصان کی ذمہ دار انتظامیہ نہ ہوگی۔ انتظامیہ کی طرف سے دی گئی سخت ترین ہدایات سن کر سب معمول کے مطابق اپنی اپنی ٹیکسیوں کو لے کر کام پر چلے گئے۔ میں بھی اپنی ٹیکسی لے کر شہر کی سڑکوں پر بھٹکنے لگا۔ سارا دن سڑکوں پر مسافروں کو ان کی منزل مقصود پر پہنچانے کے بعد میں تھک گیا تھا، اس لیے رات گہری ہونے سے پہلے میں گھر لوٹ جانا چاہتا تھا۔ میرے دل میں بھی ان پراسرار واقعات کی وجہ سے کچھ خوف بیٹھ گیا تھا۔ سارا دن مجھے ہر مسافر پراسرار اور بھوت پریت میں لگا تھا، لیکن جب وہ میرے سارے رستے چپ بیٹھے اپنے کام میں مصروف رہتے اور اپنی منزل پر پہنچ کر اپنے پیسے تھما کر آگے بڑھ جاتے تو میرے لبوں پر اپنی بے وقوفی اور خوف کی وجہ سے مسکراہٹ ٹال جاتی تھی۔ لیکن پھر کچھ خوف تھا ضرور جو مجھے اندر ہی اندر محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی میں نے آدھا راستہ طے کیا تھا کہ اچانک وہی شخص مجھے ایک اور سڑک کے کنارے اسی طرح کھڑا دکھائی دیا۔ اس سے پہلے کہ مجھے رکنے کا اشارہ کرتا، میں بڑی تیزی سے اس کے قریب سے ٹیکسی بھگانے لگا۔ پھر یہ دیکھ کر میری آنکھیں سے پھیل گئیں۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے رسی کی مدد سے ٹیکسی کو عقب سے باندھ لیا ہو۔ یہ دیکھ کر میں نے بھی فل سپیڈ سے ٹیکسی کو آگے بڑھا دی اور وہ بندوق سے نکلی ہوئی گولی کی طرح تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ شکر تھا کہ وہ دوبارہ نہیں رکی۔ میرے پسینے چھوٹ رہے تھے اور میرا جسم خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور مجھ سے ٹیکسی کا ہینڈل قابو میں رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں بار بار بیک مرر میں اپنے پیچھے دیکھ رہا تھا، لیکن نہ پیچھے اب وہ شخص دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ لیکن مجھے ہر پر یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ہوا کی رفتار سے میرا پیچھا کرتا ہوا میرے طاقت میں آ رہا ہو۔ چونکہ رات کا وقت تھا، اس لیے زیادہ رش نہ ہونے کی وجہ سے میرے اندھا دھند ٹیکسی یوں بھگانے سے کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، ورنہ جن حالات میں اس ٹیکسی کو دوڑائے چلا جا رہا تھا وہ ضرور ٹریفک ہونے کی وجہ سے کسی نہ کسی گاڑی سے ٹکرا کر کسی خوفناک حادثے کا باعث بن سکتی تھی۔ لیکن شاید اس میں بھی قدرت نے میرے لیے بہتری رکھی تھی۔ پوری رفتار سے ٹیکسی کو بھگاتے ہوئے میں گھر پہنچ گیا اور اسی پریشانی اور خوف کی وجہ سے میں آج ٹیکسی کو آفس کے گراج میں کھڑا کرنے کے بجائے گھر ہی لایا تھا۔ گھر پہنچتے ہی میں نے فوری طور پر اپنے دوست کو فون کر کے تمام حقیقت بتا دی۔ پھر اسی کے مشورے کے مطابق میں کچھ دن کام پر نہیں گیا اور گھر پر ہی رہا۔ آفس میں نے یہ کہہ کر ٹیکسی بھجوا دی تھی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں 1 ہفتے کے بعد کام پر آؤں گا۔ پھر ایک روز مجھے ٹیکسی آفس کی طرف سے فون آیا کہ وہ جب کام پر نہیں آ رہا ہے تو اس کی ٹیکسی شہر میں رات کے وقت سڑکوں پر کیسے گھومتی دکھائی دی گئی ہے۔ یہ بات انہیں ان کے ایک اور ٹیکسی ڈرائیور نے بتائی تھی جو رات 12 بجے کے بعد ایک ایسی سڑک سے گزر رہا تھا جہاں اسی ٹیکسی کو جاتے دیکھا گیا تھا۔ چونکہ وہ ڈرائیور بھی جانتا تھا کہ میں بیماری کی وجہ سے گھر پر ہوں، اور پھر اس ٹیکسی کو کون چلا رہا تھا؟ اس ٹیکسی کمپنی کا اصول تھا کہ جس کی ٹیکسی ہے وہی اسے لے کر جائے گا، ورنہ وہ گیراج میں کھڑی رہتی تھی یا جب تک کہ اس کے لیے کوئی دوسرا ڈرائیور مقرر نہ کیا جائے۔ ان کی یہ بات سن کر
میری حالت دیکھنے والی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میرے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہا ہو۔ میرا جسم دھیرے دھیرے کانپنے لگا تھا۔ میں نے انہیں یہ کہہ کر کہ مجھے کیا معلوم کہ اس ٹیکسی کو کون چلا رہا تھا، میں تو چھٹی پر ہوں اور گھر پر موجود ہوں، یہ جواب دے کر میں نے فون بند کر دیا۔ لیکن میرا ذہن بار بار اسی شخص کی جانب جا رہا تھا جب میں اسے گاڑی سے اتار کر بھاگا تھا۔ کچھ دن گھر پر آرام کرنے اور طبیعت بحال ہونے کے بعد میں دوبارہ اپنی ٹیکسی حاصل کر کے حسب معمول کام پر روانہ ہو چکا تھا۔ ایک روز مجھے رات 11:30 بجے کے بعد ایک لڑکی کی کال آئی جو ایک دور علاقے میں جانا چاہتی تھی، کیونکہ اس علاقے میں جانے سے مجھے اچھی خاصی رقم مل سکتی تھی۔ اس لیے میں نے کچھ سوچ سمجھے بغیر اس کی رائڈ قبول کر لی اور اس کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گیا۔ میں بھی راستے میں نہیں تھا کہ مجھے رائڈ کینسل کی نوٹیفیکیشن آ گئی، کیونکہ میں کافی دور نکل آیا تھا۔ اس لیے مجھے اس لڑکی پر شدید غصہ آیا، لیکن اپنے پیشے کے لحاظ سے میں اسے کھڑی کھڑی سنانے کے بجائے واپس اپنے گھر کے جانب مڑ گیا۔ گھر پہنچ کر میں معمول کے کاموں سے فراغت کے پاس ہو گیا۔ یہ رات کے تقریباً 3 بجے کا وقت ہوگا۔ مجھے اپنے آفس سے کال موصول ہوئی کہ جلدی آفس پہنچو، ایک بہت ضروری کام ہے۔ رات کے اس وقت جب نیند کا بھرپور غلبہ طاری تھا، مجھے ان کا فون سن کر بہت غصہ آیا۔ جی تو چاہ کہ فوری طور پر ان کی نوکری پر منہ ماروں، لیکن پھر کچھ سوچ کر میں نے ابھی آتا ہوں کہہ کر جلدی تیار ہوا اور والدین کو بتا کر پیدل ہی ٹیکسی آفس جانب چل پڑا۔ فاصلہ وہاں سے آدھا کلومیٹر تھا۔ ظاہر ہے رات کی اس پہر کوئی رکشہ یا ٹیکسی وغیرہ کا ملنا بہت مشکل تھا۔ ویسے بھی شہر میں عجیب و غریب واقعات کی وجہ سے اب رات کے 12 بجے کے بعد شہر کی سڑکیں ویران ہی رہتی تھیں۔ پھر کچھ ہی دیر میں آفس پہنچ گیا۔ وہ مجھے لیے ایک گیس میں پہنچے تو میں نے دیکھا وہاں میری ٹیکسی موجود نہ تھی، لیکن آفس والوں نے بتایا کہ آپ کی ٹیکسی اس جگہ کھڑی ہے جہاں سے 11:30 بجے آپ کو ملنے والی رائڈ کینسل کروائی گئی تھی۔ ٹیکسی لے جانے والے کا اندراج بھی رجسٹر میں موجود نہ تھا۔ پھر میرے پوچھنے پر ٹیکسی والوں فون لے کر گیا، لیکن آفس کی طرف سے کوئی واضح جواب نہ دیا جا رہا تھا۔ لیکن اس کے باوجود وہ مجھے کن اکھیوں سے اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے میرے انسان ہونے پر شبہ کر رہے ہیں۔ ان کا یہ انداز دیکھ کر میں نے فوری طور پر اپنے دوست کو فون کر دیا۔ رات کے اس وقت اسے بھی تکلیف دینا مجھے گوارا نہ تھا، لیکن اس مسئلہ میری عزت اور معاملے کی سنگینی کا تھا۔ ایک بند گیراج سے ایک ٹیکسی کا یوں گم ہو جانا اور شہر کے ایک دور افتادہ سڑک پر موجود ہونا سمجھ سے بالاتر تھا۔